اس میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں سن لو دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. یعنی ایک دور انسان کی زندگی کا وہ آتا ہے جس میں اس کی زندگی کا مشغلہ کھیل اور تماشا. بچپن کا جو دور ہوتا ہے، کسی کے گھر کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہوا ہے، سب سے بے فکر ہوتا ہے. اس کے ابا کتنی پریشانی میں ہے، اس کی اماں کی کیا حالت ہے، اس کو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کا کھیل. ایک دور یہ ہوتا ہے زندگی کا. اور دوسرا فرمایا وزینہ، دوسرا درجہ ہوتا ہے خوبصورتی کا، سنورنے کا. جوانی جب آدمی کو لگ جاتی ہے 13-14 سال کی عمر میں، اب اس کی زیادہ توجہ زینت کی ہوتی ہے. اچھا کپڑا، اچھی چپل، اچھا چہرہ، اچھی گاڑی، ہر چیز جو بھی اس کی ضرورت کی وہ اس کو اچھی ملنی چاہیے، کیونکہ یہ دور ہے انسان کی زندگی کا، مزاج ویسا ہوتا ہے. اور تیسرا دور فرمایا وتفاخر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فخر کرنا. یہ تیسرا جو زندگی کا آخری دور ہے وہ یہ قسم کا ہوتا ہے کہ مال کتنا ہے اس پر فخر، میرے اتنے گھر ہیں، میری اتنی بلڈنگیں ہیں. یہاں تک کہ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ تلاش کرنے جاتا ہے تو اپنے زمانے کی عمر کا مال اس جوان میں تلاش کرتا ہے. یہ تو مال کمایا بوڑھا ہوگا، کماتے کماتے خود بوڑھا ہو گیا. لیکن جب رشتے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی جس جوان سے اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، یا جس جو ہے لڑکے سے اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، وہ چاہتے ہیں بھئی کیا مال ہے بچے کے پاس. تمہارے پاس کیا تھا جوانی میں؟ کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، 10-12 ہزار کی جاب پہ. تو جیسا تمہارا مال مقدر تھا، بڑھاپے ہوتے ہوتے تم نے مال جمع کر لیا. اب جہاں تمہارا بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے وہاں مال جمع ہو جائے گا. تو بڑھاپے کا تیسرا دور ہوتا ہے مال اور اولاد پر فخر کرنا. تو اولاد آدمی کے لیے زینت ہوتی ہے، اس لیے جو جوانی میں تکلیف اٹھا لیتا ہے عام طور پر مزاج یہ ہے کہ بھئی ایک بچہ ہو گیا تو ہو گیا بس ہے. جوانی میں بوجھ دکھتا ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو پالنا، پیدا کرنا. لیکن جب آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے نا اس وقت یہ اولاد اس کے لیے فخر بن جاتی ہے. تو اللہ کی نعمت ہے یہ. پھر دو طرح کی وراثتیں آدمی چھوڑ کر جاتا ہے. ایک وراثت ہے مال والی، اور دوسری وراثت جو آدمی کو چھوڑ کر جانا ہے وہ ہے دین والی. دو طرح کی نعمت ہے، اس لیے کہ مال کا ملنا بھی نعمت ہے، دین کا ملنا بھی نعمت ہے. ہاں دین بڑی نعمت ہے جو ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے. اعمال دین کبھی ختم نہیں ہوتے. ابھی ہم نے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ لیا، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، نئی دنیا آئے گی، لیکن یہ سبحان اللہ ختم نہیں ہوگا، الحمدللہ ختم نہیں ہوگا. ہاں اگر آدمی نیک اعمال کرنے کے بعد کفر کر لیا ہو تو کفر سے اعمال مٹ جاتے ہیں، لیکن کفر نہیں کیا چاہے جتنے بڑے گناہ اس سے ہو گئے ہوں، کہ اس کا یہ نیک عمل ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، وہ خیر عملا امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. کہ مال اور اولاد والی نعمت یہ امید کے لائق نہیں ہے. مال تو بہت ہی بے ثبات ہے اور بہت ہی جو ہے دھوکے کی چیز ہے. اس وقت تک نفع نہیں پہنچاتا جب تک آدمی کے جیب سے دوسرے کی جیب میں منتقل نہیں ہوتا. مال آدمی کے پاس رہ کر نفع نہیں دے سکتا، جا کے نفع دیتا ہے. آپ 1 کروڑ روپے جیب میں رکھ لیں گے بیٹھے سامنے گھر میں، وہ آپ کو نفع دیں گے ہی نہیں. وہ 1 کروڑ سے آپ نہ گھر خرید پائیں گے جب تک آپ کے جیب میں ہے، نہ آپ اس سے دوا خرید پائیں گے، نہ اس سے کھانا کھا پائیں گے، نہ گاڑی خرید پائیں گے، کچھ نہیں. یہ نفع کب دیں گے؟ جب آپ کے جیب سے نکل کے دوسرے کے جیب میں جائیں گے، تبھی آپ کو نفع ملے گا. یہ پیسہ دوسرے کے پاس جائے گا تو گھر میں اناج آئے گا، یہ پیسہ دوسرے کے پاس جائے گا تو گاڑی آئے گی، یہ پیسہ دوسرے کے پاس جائے گا تو دوا آئے گی. پیسہ بذات خود آدمی کو نفع نہیں دیتا.
تو الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، اگر اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے آدمی اس کو خیر میں استعمال کر لے، اس مال کو آدمی نیکی کا سبب بنا لے، اس اولاد کو آدمی نیکی کا سبب بنا لے، اس لیے کہ اولاد کے گوشت پوش ہڈیوں سے آدمی کو ثواب نہیں ملے گا کہ بھئی تم نے ایک بچہ پیدا کر دیا چلو جنت مل گئی۔ ان اولاد کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ آگے اولاد کیسے عمل کرتی ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، اب کچھ کر ہی نہیں پائے گا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، تو اس کا عمل بند ہے۔ ہاں 3 اعمال ہوا ہے جو اس کے موت کے بعد بھی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اس میں نے فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ نیک اولاد کے جتنے اعمال ہیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے صدقہ، اس کا حج اور عمرہ، یہ جہاں اس کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، ساتھ ساتھ میں برابر کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، مال اور اولاد کا، اور اس کی ظاہری شکل بتائے کہ صرف دنیاوی رونق ہے۔ اگر صرف اس مال کو مال کی حیثیت سے دیکھو گے تو دنیا تک فائدہ اٹھا لو گے، اولاد کو صرف اولاد کی حیثیت سے دیکھو گے تو دنیاوی رونق کام آئے گی، لیکن اس کی نسبت اگر بدل دو گے، اس مال کو اللہ کی نگاہ سے دیکھو گے، اس اولاد کو اللہ کی نگاہ سے دیکھو گے، تو آگے فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی۔ آدمی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کو قبول فرما کر اپنی رضا دے دیں، دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔ تو مال اور اولاد کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، اور اس کا تعلق ہے آدمی کی نیت اور عمل سے۔ اسی لیے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کر اپنی سواری پر استعمال کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کر اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کے نفقے میں خرچ کرتا ہے۔ تو افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن نیت کیا ہے خرچ کرنے کی؟ اگر صرف رسمی اعتبار سے خرچ کر رہا ہے، ساری دنیا اپنی اولاد کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، نبھاتی ہے، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس نے نیت نہیں کی۔ آخر آدمی گھر سودا لے جا رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سودا لے جاؤں۔ آدمی اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو کپڑے دلاتا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے دلا رہا ہوں۔ آدمی اپنے گھر والے اور بچوں کی دوا کا انتظام کرتا ہے بیماری پر اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا اپنے گھر والوں پر مال کا خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ صدقہ فرمایا اللہ کے نبی سے، اور صرف صدقہ نہیں فرمایا بلکہ افضل الصدقہ فرمایا، اور حکم دیا وابدأ بمن تعول کہ تو اپنے مال کے خرچ کی ابتدا کر جس کی خرچے تیرے ذمے ہیں۔ کہ آدمی کمائے تو کس پر خرچ کرے؟ سب سے پہلا بولے سب سے پہلے جن کا خرچہ اس کے ذمے، اس کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو چھوٹے بچوں کا، والدین بوڑھے اور محتاج ہیں تو والدین کا، اور قریبی ذی رحم محرم کوئی محتاج ہے تو وہ، یہ پہلے اخراجات ہیں جہاں آدمی اپنا مال لگانا ہے۔ تو بہرحال دوستوں، آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو 2 قسم کی وراثتیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک وراثت تو مال والی ہے جو مسلمان غیر مسلم سب چھوڑ کر جاتے ہیں، ساری دنیا میں کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی قانون کے تحت ہو، جب باپ مال چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی بھی مذہب والا ملک ہو، سب کے یہاں یہ رواج ہے کہ وہ آدمی کا چھوڑا ہوا مال اس کے ماتحتوں میں جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری اہم نعمت ہے جو آدمی چھوڑ کر جانا ہے، جس کی وراثت، جس کا اپنا بچوں کو وارث بنا کر جانا ہے، وہ ہے دین، وہ اعمال دین۔ ایسا نہیں کہ بھئی ماشاءاللہ فلاں محلے کے صاحب بڑے مصلی پابند نیک ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں اہتمام سے پہلی صف میں،
مؤذن صاحب کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. معمول ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں, بڑے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو اہتمام سے تہجد پڑھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی حج اور عمرے کیے ہوئے اور صدقے کے لیے ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ان کے گھر آنے والا کوئی کچھ لیے بغیر نہیں جاتا. ان کے انفرادی اعمال اچھے ہیں, لیکن انہوں نے اس کام کی ذمہ داری میں اپنے بچوں کو اس میں شریک کرنا انہوں نے جو ہے اس کی نیت نہیں کی, کوشش فکر نہیں کی. ان کے گھر سے جاتے ہی ان کے گھر پر فجر کے وقت دروازہ نہیں کھلتا ہے, ان کے گھر سے کوئی نماز کو نہیں پہنچتا, ان کے گھر سے صدقات بند ہو جاتے ہیں, ان کے گھر سے حج اور عمرہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری ذمہ داری اولاد کی صرف ظاہری ہے, ان کو جو ہے تعلیم دلوا دو, دنیاوی تعلیم, ان کو اچھا کپڑا پہنا دو, میری اپنی استعداد سے بڑھ کر ان کی ضروریات پوری کرو. یہ آدمی سمجھتا ہے انفرادی دیندار ہونے کے باوجود بھی دینی وراثت بچوں میں منتقل کرنے کو آدمی ذمہ داری نہیں سمجھتا. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کی, تو دعا کی جو بنیاد بنائی ہے انہوں نے دینی وراثت کو بنیاد بنائی. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اللہ میں تو میرے بعد اپنے خاندان میں مجھے کسی سے امید نہیں رہی, ایسا کوئی نوجوان خاندان کا نظر نہیں آتا جو میرے بعد اس دینی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہو اور یہ دینی کام چلا سکتا ہو. اب حال یہ ہے کہ میرے اپنے متعلق رشتہ داروں میں بھائی کے بچے, بہن کے بچے, ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا جو دینی وراثت کو چلا سکے. اب میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں بوڑھا اور میری بیوی 5. ظاہری سبب ہمارے یہاں اولاد کا بچا نہیں کہ میرے ضعف کی وجہ سے اور میری بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے. لیکن اے اللہ آپ سے مانگ کر تو کبھی آج تک میں نامراد ہوا ہی نہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ کبھی آپ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا, مانگتا ہوا آپ دیتے ہیں اس امید پر جو آپ سے لگی ہے کہ آپ نے کبھی نامراد نہیں کیا, باوجود اولاد کے سبب کے نہ ہونے کے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ ایک وارث مجھے دے دیجیے. اور کون سا وارث؟ دنیاوی مال کا نہیں, اس لیے کہ نبی تو مال چھوڑ کے جاتے ہیں نا, اس مال میں وراثت چلتی نہیں, وہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جاتا. حدیث پاک میں نحن معاشر الانبیاء لا نورث, ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بناتے کسی کو مال کا. ما ترکناہ صدقۃ, ہم جو کچھ مال چھوڑتے ہیں وہ سارا صدقہ ہو جاتا ہے. نبیوں کا چھوڑا ہوا سارا مال صدقہ. مالی وراثت کی اولاد میں نہیں جاتی, ہاں علمی وراثت جاتی ہے, عملی وراثت جاتی ہے. اس لیے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اللہ ایسا والی, ایسا ولی مجھے مل جائے, ایسا وارث مل جائے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنتا ہو. چنانچہ ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھاپے کی عمر میں, اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ اس کتاب کو, کتاب کے علم کو مضبوطی کے ساتھ لو. وآتیناہ الحکم صبیًّا, بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے یحییٰ علیہ السلام کو بالا بال کر دیا. تو ہم میں سے کوئی مرنے والا صرف اولاد کو جو ہے دنیاوی وراثت کا مالک بن کے نہ بنے, بلکہ ہم میں سے ہر مرنے والا دینی وراثت کا اولاد کو مالک بنا کر جا. جیسے دنیاوی وراثت کے اعتبار سے آدمی کو اولاد کا محروم کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسی موت مرے کہ اس کی اولاد کو اس نے غریب چھوڑا ہو. ایک تو یہ خود غریب تھا تو یہ کیا کرے گا, ہاں یہ مالدار تھا لیکن سارا مال مرنے سے پہلے جو ہے تقسیم کر رہا ہے. مسجد میں اتنے لاکھ, مدرسے میں اتنے لاکھ, اور چاہنے والے دوستوں میں اتنے پیسے. کیوں؟ دل کے اندر خرابی ہے کہ بچے مجھے کبھی پوچھ کر دیکھے نہیں اور میری صحیح خدمت کی نہیں, اس لیے میں آنکھ کر دیتا ہوں. بعض والدین تو پیپر میں اشتہار دیتے ہیں, باضابطہ اخبار میں,
کہ میں نے فلاں کو، میرے فلاں بیٹے کو میں نے آگ کر دیا، 10 مرتبہ اشتہار دے، وہ آگ کی نوٹس چاہے گورنمنٹ قبول کرے، خدا کے یہاں چلتی نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت اللہ نے طے کیا ہے، بندے نے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اعلان کر کے مرے، باضابطہ رجسٹری کرا کر مرے، تب بھی شرعی قانون میں اس کا آگ کرنا چلتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت کا نظام اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ تو خدا کا بنایا ہوا۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی آدمی بستر مرگ پر ہے، موت کے قریب ہے، بیڈ پر ہو گیا، اب جینے کی امید نہیں بچی، اب وہ کسی کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے بھائی اتنے پیسے فلاں مسجد کے لیے لکھ دو، اتنے پیسے فلاں مدرسے کے لیے لکھ دو، اتنے پیسے فلاں غریب خانے کے لیے لکھو، تو علماء فرماتے ہیں اس کی وصیت نہیں چلے گی، اس لیے کہ امید ختم ہو گئی۔ جینے کی امید ختم ہونے کے بعد جو وصیتیں لکھواتا ہے، ان وصیتوں کا، ان خرچوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی اعتبار سے اولاد کو آدمی غریب محتاج چھوڑ کر مرے، ان کا مالدار چھوڑ کر مرنا یہ بہتر ہے۔ تو ایسے ہی دوستو دینی اعتبار سے اگر اولاد کو آدمی بے دین چھوڑ کر مرے تو یہ اس کے آدمی کے لیے اخروی نقصان ہے۔ جیسے باپ عمر بڑھتی جاتی ہے نا آدمی کی، اولاد کی فکر بڑھتی جاتی ہے، یہ فطری نظام ہے، یہ آدمی کی عمر بڑھتی ہے، اولاد کی فکر بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ خود محتاج ہو گیا، کھا پی نہیں سکتا، جوان بچہ نوکری پہ نہیں ہے، ٹینشن لے کے خود پھرتا ہے کہ بھائی بچے کو جو ہے ٹینشن لگ گیا، بچے کی نوکری نہیں ہے، حالانکہ خود کا وظیفہ ہے، خود جی رہے اور آخری عمر میں ہے، لیکن فکر کس کی ہوتی ہے؟ جوان بچہ جو ظاہری اعتبار سے جو کچھ بھی کر کے جی سکتا ہے، بوڑھا باپ اس کی فکر میں گھلتا رہتا ہے، بچے کو نوکری لگی ہوئی نہیں ہے، بچے کی شادی نہیں ہوئی ہے، پریشان۔ اب مجلسوں میں بھی وہی تذکرہ، ملاقاتوں میں بھی کہیں گئے خاندان قبیلے میں، کیا چاچا کیسے ہو رہے؟ بچے کی نوکری نہیں ہے، پریشان ہو رہے، آپ تو کھا پی رہے ماشاءاللہ، آپ بوڑھے ہیں، آپ کے جو ہے ایام باقی رہ گئے کچھ، لیکن جوان بچے کی فکر ہے، فطری نظام ہے، آدمی کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو اگر آدمی دین والا ہوتا ہے تو بچے کی بے دینی پر ویسا ہی گڑتا ہے۔ کیا چاچا جان پریشان لگ رہے ہیں؟ بھائی کیا کرو، بچے نماز نہیں پڑھتے، بھائی کیا کرو، بچوں کی دینی معلومات تک بچوں کو بنیادی نہیں ہے، بھائی کیا کرو، سنتوں کا اہتمام گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ فکر آدمی کو ہوتی ہے نا، بستر مرگ پر ہوتا ہے، آخری سانسیں گنتا ہے، اولاد کی بے دینی اس کو ستاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آ گیا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، بے چینی تھی، دنیا دار آدمی کو جیسے دنیا کی بے چینی ہوتی ہے ایسے ہی نبی تھا، تو نبی اور نبوت والی بے چینی، بچوں کو بلایا، اپنے جتنے بچے تھے جمع کیا، اس کے بعد کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو تم میری بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ارے بھائی نبی کے گھرانے کے بچے کیا شرک کریں گے، کیا بت پرستی کریں گے؟ ہو سکتا ہے 2-4 نسلوں میں جا کر بگڑ جائے، لیکن یہ تو نبی کی نگرانی میں جوان پلے بڑے ہیں اور ان میں سے اولاد بھی ہونی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا خواب تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے زندگی میں دیکھ لیا تھا، وہ تو نبی بن چکے تھے، وہ جیسے دنیا دار باپ کو اولاد باوجود جمانے کے لائق ہو گئے پھر بھی ان کی فکر ختم نہیں ہوتی، ایک دیندار باپ کا حال یہی ہوتا ہے۔ بچوں کو جمع کیا، پوچھ رہے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جو آپ کا اور آپ کے جد امجد ابراہیم کا اور آپ کے ابا جان اسحاق کا اور آپ کے چچا جان اسماعیل کا معبود ہے، جو اکیلا معبود ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں۔ یہ ہے دینی وراثت آدمی، یہ ہے آدمی کی فکر کہ جیسے بڑھاپے کے ساتھ دنیاوی اعتبار کی فکر بڑھتی ہے، ایسے بڑھاپے کے ساتھ دینی فکر آدمی کی بڑھتی ہے، خود دین کی طرف یکسو ہوتا جائے، علامتیں آدمی کی زندگی میں آتی ہیں،
اس کی کمر کا درد، اس کی آنکھوں کی نگاہ کی کمزوری، اس کے بدن میں راشا اور کپکپے میں گانا، یہ ساری علامتیں ہیں کہ وقت آ رہا ہے. جیسے وقت آنے پر آدمی خود متنبہ ہوتا ہے، اسٹیشن آ گیا اترنا ہے تو چلو بھائی سامان لپٹو، بیگ تیار کر لو. ایسے اپنے ساتھ سفر والوں کو بھی کہتا ہے بھائی اترنا ہے، سامان تیار کر لو، 15 منٹ میں اسٹیشن آ رہا ہے. خدا چاہتے ہیں یہ کہ آدمی صرف اولاد کو دنیاوی مال کا وارث بنا کر نہ مرے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو دینی عمر کا وارث بنائے. اور اس کی تربیت، اس کی ابتدا ہوگی بنیادی تعلیم وہاں سے، جس کا لقمان علیہ السلام کا جہاں تذکرہ شروع ہوا تھا آج سے 6-8 ہفتے پہلے، جہاں سے باتیں ساری ہوتی گئی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. وہ قابل ذکر ہے جبکہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اس لیے کہ اللہ ذات اور صفات میں تنہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ حیات دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے نہ کسی کی اولاد چھین سکتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو روزی دے سکتا ہے نہ روزی چھین سکتا ہے. یہ صفات میں تنہا اللہ ہے. ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، ان چیزوں میں جو چیز خالص اللہ سے مانگ رہا ہے وہ دوسرے سے مانگ رہا ہو، اس کو شرک کہا جاتا ہے. سب سے پہلے عمل کی پہلی جڑ جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے وہ دل کا پہلا یہ نیت اور یہ اعتقاد عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں. بچے کے عقائد کی درستگی یہ والدین کی ذمہ داری. اس لیے ایسے مقامات پر بھیجنا چاہیں کہ عقیدے خراب ہوتے ہوں، ایسے اسکول جہاں ان کو عقیدوں کی خرابی کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں بت پرستی کو پیش کیا جا رہا ہو، جہاں جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا بنا کر پیش کیا جا رہا ہو، ایسی تعلیم گاہوں میں چاہے اس کا اسٹینڈرڈ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس باپ کی اور اس ماں کی ذمہ داری ہے ایسے اسکول میں ہمارا بچہ قدم نہ رکھے جہاں اس کا عقیدہ خراب ہوتا. آپ بولیں گے بھئی عقیدہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو ہیں والدین گھر کے اندر. میرے بھائی عقیدے کا خراب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جائے اور آ کر شرک کرنے لگے. شرک کی خرابی کا دلوں سے نکلنا یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی منکر دنیا میں نافرمانی اللہ کی ہوتی ہو، اس کا کم سے کم درجہ دل کے اندر اس کو خراب سمجھنا ہے. ورنہ جیسے آج نظریہ بنا ہے کہ بھائی مرد کے راستے پر، عورت کے راستے پر، جو بین المذاہب شادیاں ہو رہی ہیں، الگ الگ مذہب کی جو شادیاں کن بنیادوں پر ہو رہی ہیں کہ ان کو عقیدے کا علم نہیں ہے، عقیدے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی تو کر لی مسلمان مرد اور غیر مسلم عورت نے، یا مسلمان عورت غیر مسلم مرد نے، بھائی ان کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے مرد کا، عورت کا عقیدہ عورت کے ساتھ. یہ وہ خرابی ہے جس کی جڑ وہاں پڑی تھی، جو 25 سال میں جا کر جس کا نتیجہ نکلا. اور اگر جو ہے ایک عام اسکولوں میں بھی اگر بھیجا جا رہا ہو تو ایسے وقت میں عقیدے کی حفاظت کی جگہ مسجدیں، ہمارے اپنے جتنے بچے ہیں اور وہ خالص دینی تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں جا رہے ہیں، ورنہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے 2 بچے 3 بچے دیے ہوں یا ایک ہی بچہ صرف ہو تو اس کو دینی تعلیم دلائیں. 2 بچے ہوں تو کم از کم ایک بچہ دینی تعلیم کے لیے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے. جیسے ایک باپ کی فکر ہوتی ہے کہ میری فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جو اس کا صحیح علاج و معالجہ کرے، ایسے ہی باپ کو فکر ہونا چاہیے میرے 2 3 4 بچوں میں ایک بچہ کم از کم دینی تعلیم کے لیے فارغ ہو جائے، تاکہ یہ ایک بچہ ان کے عقیدے، باقی بھائی بہنوں کے ان کے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے. ورنہ کم از کم یہ مساجد میں جو مکتب چل رہے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے بچے صبح 7 بجے اسکول جاتے ہیں، 3 4 بجے گھر واپس آتے ہیں، 2 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گھر میں کچھ رہا، کچھ کھیل چل کر لیے، پھر ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، 8 9 بجے واپس آتے ہیں، آنے کے بعد پھر سو گئے اور صبح پھر اسکول.
اتوار کا دن آتا ہے تو وہ تو ایسا ذہن پر چھٹی اور آرام سوار ہوتا ہے کہ کچھ دوسرا سدھرتا نہیں ہے. ایسے ہی ان کی جوانیاں اگر بچپنا جوانیاں گزر گئی تو میرے دوستوں ان سے امید رکھنا بیکار ہے کہ ہماری آخرت کی وراثت پر ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے غیر ضروری کو ضروری سمجھا ہے. مصیبت کیا آ گئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جینے کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے تعلیم. اور یہ ایسا ہی نہیں ہوا، پچھلے صدیوں سے محنت بھی اس کے اشتہارات چلائے گئے اور تعلیم کے نام پر نوکریاں دلائی گئی، پھر اس کا پرچار کیا گیا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کیے گئے. دیکھو فلاں IPS بن گیا، IAS بن گیا، اس کے سامنے لوگ ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. اب یہ ماں باپ کا ذہن بنا جا رہا ہے. دیکھو تم بھی عزت چاہتے ہو، تمہارے بچے کو بھی کچھ بھی کر کے بنا دو. ایک جرنلسٹ انتقال ہو گیا، ہمارے قریبی محلے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسی بیان چل رہا تھا، تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت جتنی لوگ سمجھتے ہیں، اور حرام راستوں سے کما کر بچوں کو پڑھانا، یہ ساری چیزیں. تو بیان کے بعد آ کر مل کے کہہ رہے ہیں مولانا اس بات سے میں اتنا واقف ہوں کہ ایک عورت کے بارے میں بات جانتا ہوں، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے خاطر زنا کرواتی. باطل نے بہت ذہن سازی کی ہے، ایسی نہیں ہوا. وہ جو دنیا پتہ ہی ہے نا، آج کا دیندار باپ جس کے چہرے پر داڑھی، جسم پر جبہ، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلاں اسکول سے میرا بچہ نہیں پڑھا تو میرے بچے کا فیوچر نہیں بن پائے گا، اس لیے اسکول جو شرطیں رکھتا ہے ماننے کے لیے تیار ہو جائے. باطل نے ذہن سازی کر دی ہے، پوری دنیا میں جال پھینک دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امت اس جال سے نہیں نکل پائے گی. اب جو باطل آئے گا اسکول کے راستے سے آئے گا، جو عقیدے بگڑیں گے اسکول سے بگڑیں گے. وہاں سے شرک پڑھایا جائے گا، وہاں سے دہریت پڑھائی جائے گی، وہاں سے ننگا پن سکھایا جائے گا. یہ چیزیں بالکل طے ہیں. اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم دین چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں دو ملے، نہیں ملے گا. دو میں سے ایک کو لینا پڑے گا. من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرت اضر بدنیا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے آخرت کا نقصان کر لے گا، جو آخرت چاہتا ہے دنیا کا نقصان کرے گا. آپ چاہتے ہیں بیلنسنگ ہو جائے، دو لے کے چلو، نہیں ہو سکتا. فیصلے کی گھڑی اس وقت کے والدین کو، پیرنٹس کو کرنا ہے کیا چاہتے ہیں. یہ جو دو واقعات ہو رہے ہیں کسی ایک صوبے میں، وہ واقعات کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو بہت ادنا چیز ہے کہ میں حجاب کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ بنیاد ہے. آگے چڑھ کر اگر اس پر اگر مسلمانوں نے اس کو ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا، اور اس وقت ان کے ارباب اختیار جن لوگوں کو اللہ نے دینی دنیاوی وجاہتیں دی ہیں، جو علاقوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے مال کی کثرت دی ہے، اس وقت اگر یہ فیصلے نہیں لیں گے کہ بھئی تعلیم اتنی ضروری ہے، ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، ہم اپنے بچوں کو ہماری یہ تعلیم دیں. بیچارے دو چار قائم بھی کرتے ہیں تو خالص مال کمانے کی نیت سے کرتے ہیں. کسی کا اچھا اللہ نے بزنس دیا ہے، اچھی تجارت ہے، وہی نیت کرے بھائی میری اپنی ضرورتیں، خواہشات تو بزنس سے پوری ہو رہی ہیں، میرے اپنے مال کا اتنا حصہ امت کے افراد کی تعلیم کے لیے، اس کو میں کمائی نہیں بناؤں گا، اچھا اسٹینڈرڈ دوں گا. یہاں سے پڑھنے والا بچہ اگر یہ چاہتے ہیں IPS IAS بنے، یہاں سے وہ اسٹینڈرڈ دوں گا، بچہ وہاں تک جائے گا دینی تربیت کے ساتھ دوں گا. اس کو میں کمائی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا. کتنے ایسے تاجر ایک محلے میں مسلمانوں کی لیسٹ جمع کرے، 10 کروڑ پتی نکل جائے. ان کی اچھی کمپنیاں، ان کی اچھی ملازمتیں، ان کے کمائی کے ذریعے 8-10 فلیٹس ان کے رکھے ہوئے ہیں جہاں سے اچھی آمدنی آتی ہے. ایک مال کا حصہ 10%، 20%. 2-4 لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بھائی ہمارے محلے کے اندر مسلمان بچے 1,500-2,000 2,500 بچے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو، ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو اچھے اسٹینڈرڈ والا ہو، اس کو ہم کمائی کا ذریعہ نہیں بنائیں. جو اس سے انکم ہوگی اور جو لوگوں کی آمدنی کو سامنے رکھ کر فیسیں طے کریں گے، وہ اسی ادارے پر لگا کر اس کو پروان چڑھائیں. اسے طے نہیں ہو سکتا. اگر ایسا نہیں ہوگا نا دوستو، تو پھر آج آپ طے کر لیں، اگر ہم آج سے 20 سال بعد 15 سال بعد رہیں گے تو اس وقت یہ بولنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کی تجدید کروا لیں. پھر آپ 30-40 سال 50 سال رہیں گے نا تو آج جمعہ میں جتنے لوگ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، اس کی آدھی آبادی بھی مسجد میں نظر آنا مشکل ہو جائے.
اس لیے یہ ابھی بہت بنیادی بات آئی ہے بچوں کی تربیت کی، کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کی اصلاح ہو، اور اس کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہن پر بھر ڈالے، اس بات پر بات چلتی رہے گی.